عمران خان صاحب کے حوالے سے 9 مئی کے سلسلے میں جناب ایک بہت بری خبر جو ہے وہ آئی ہے. ضمانتیں جو مسترد ہوئی ہیں اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں, نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کرنل نہیں مریم, یہ بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے یہ کہا ہے, گفتگو کی کل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے. جیسے ہی عمران خان تحریک کا اعلان کرتے ہیں یہ حکومت ڈر جاتی ہے اور مذاکرات کے مطالبات کرنے لگتی ہے. جوہر ٹاؤن میں واقع فارم ہاؤس میں ایک شیر نے فیملی کے اوپر حملہ کر دیا. شیر کے حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. وائلڈ لائف کی ٹیم فارم ہاؤس کی جانب جو ہے روانہ کر دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, 2 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. خبریں تو اور بھی ہوں گی لیکن 2 بڑی خبریں ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے 9 مئی کے سلسلے میں جناب ایک بہت بری خبر جو ہے وہ آئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تفصیلی فیصلہ, ان کی ضمانتیں جو مسترد ہوئی ہیں اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اب وہ جو فیصلہ بتا رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری خبر جو پچھلے 12 گھنٹے میں کافی روٹیٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں اور نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑے مشہور اینکر پرسن ہے, انہوں نے کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر جو ہے وہ خبر اس طرح شیئر کی جیسے کوئی بڑی دھماکے دار قسم کی خبر آئی ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی یہ خبر ایک ویب سائٹ سے انہوں نے اٹھائی تھی, ایک ویب سائٹ کے اوپر آئی ہوئی تھی, تو وہاں سے یہ خبر جو ہے انہوں نے پک کر کے اس کو شیئر کیا ہے. اس کا ابھی تھوڑی دیر میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا کہ اس خبر میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا پانے والے 4 مجرموں کی سزا کے خلاف بریت کی اپیلوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. اور جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے اپیلوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی. سہیل خان اور شاہزیب کی جانب سے بابر اعوان صاحب جو ہے وہ بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے. بابر اعوان صاحب نے عدالت کو بتایا جی کہ مشتعل ہجوم نعرے بازی کرتا ہوا آ رہا تھا. سہیل خان اور شاہزیب ایف آئی آر میں کہیں نامزد نہیں ہیں. شناخت پریڈ کرنے والے نے اپنے بیان میں سہیل خان کا نام ہی نہیں لیا. پروسیکیوشن کے 9 گواہان میں سے صرف ایک گواہ محمد شریف اے ایس آئی نے شناخت کیا اور الزام لگایا کہ فائرنگ کی گئی مگر کوئی زخمی نہیں ہے. جرم کی سزا ضرور دیں مگر نظام کو مذاق نہ بنایا جائے. استدعا ہے کہ سہیل خان اور شاہزیب کو بری کیا جائے. اکرم اور میرا خان کو بھی صرف ایک گواہ نے شناخت کیا. گواہان جنہوں نے شناخت کیا ان کا نام یہ ایف آئی آر میں موجود نہیں. اکرم اور میرا خان 9 مئی کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے. ملزم میرا خان سے صرف پی ٹی آئی کی ٹوپی برآمد کی گئی ہے. پروسیکیوشن کے پاس کوئی شواہد ہیں تو بتائیں. پروسیکیوٹر نے کہا کہ شواہد ہیں, عدالت وقت دے دے پیش کر دیں گے. عدالت نے کہا کہ جی وقت لینا تھا تو کیس کے شروع میں بتا دیتے, اب تمام دلائل ہم سن چکے ہیں. پروسیکیوشن ملزمان کے موقع پر موجودگی تو ثابت کرے, اب کیا عدالت شناخت پریڈ کی بنیاد پر سزا دے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے کیس میں سزا پانے والے سہیل خان, شاہزیب, اکرم اور میرا خان کو بری کر دیا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر آئی کہ ان کے لیے جو ہے وہ 4 کارکن جو ہے وہ رہا ہو گئے. لیکن اب اس کے اوپر میں بہت سے جو ہے وہ وی لاگرز میں دیکھ رہا تھا. میں لونڈا لپاڑے اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے میرے ایک بڑے عزیز ہیں, انہوں نے ریسنٹلی مجھے کہا, بڑے مشہور شخصیت ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے کہا یار یہ لونڈا لپاڑا آپ نہ کریں. میں کہا بھی, میں نے کہا جی میں یوٹیوبرس کو کہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کریں. تو بھائی جان میں نہیں کہتا, چلو میں نہیں کہتا. تو بڑے وی لاگرز نے جو ہے اس کو کہا کہ جناب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکن جو ہیں ان کو یہ سزا جو ہے ان کی معاف ہوئی ہے. لیکن اب اسی تناظر میں اگر میں ایک اور خبر اب آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے 9 مئی کے سلسلے میں کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. اور I'll tell you why. عمران خان صاحب کے 8 مقدمات میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں ابھی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی تھی. اب وہ جو ضمانت منسوخ ہوئی ہے اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اب آیا ہے. اب ذرا وہ فیصلہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ اسیس کیجئے گا. اس میں تحریری فیصلہ یہ کہتا ہے جی, اس میں قرار دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں قید عمران خان پر عائد الزامات سے متعلق پروسیکیوشن کے شواہد جرائم کی سازش اور معاونت کے مترادف ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اپنے تفصیلی فیصلے میں جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے کہا ہے کہ اس تناظر میں درخواست گزار یعنی کہ عمران خان کے وکیل کا یہ موقف کہ 9 مئی 2023 کو درخواست گزار جیل میں تھا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں. اپنے تفصیلی فیصلے میں بینچ نے 2 پولیس اہلکاروں کے بیانات کا حوالہ دیا جو پروسیکیوشن کے گواہ ہیں, جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خفیہ طور پر پی ٹی آئی کی میٹنگز میں شرکت کی تھی جن میں مبینہ طور پر پارٹی کے بانی نے دیگر رہنماؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ممکنہ گرفتاری کی صورت میں فوجی تنصیبات پر حملے کی ہدایت دی تھی. بیسکلی یہاں پہ میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں, 2 پولیس اہلکاروں نے وہاں پہ جا کے گواہی دی ہے کہ جناب ہم بھیس بدل کے خفیہ طریقے سے ان کی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دینا ہے.
تو یہ ان کی گواہیاں جو ہیں اس کیس کے اندر ڈالی گئی ہیں۔ بینچ نے کہا کہ ان گواہوں کے بیانات کو تاخیر زدہ نہیں کہا جا سکتا۔ گواہوں کے بیانات سے درخواست گزار کا جو کردار واضح ہوتا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 120 بی اور 121 اے کے زمرے میں آتا ہے۔ بینچ نے قرار دیا کہ گواہوں کے بیانات بادی نظر میں ظاہر کرتے ہیں کہ 9 مئی کو کیے گئے جرائم کی سازش اور معاونت درخواست گزار نے 4 مئی کو چکری ریسٹ ایریا راول پنڈی میں، 7 مئی اور 9 مئی کو لاہور میں کی تھی۔ بینچ کے ججز نے مزید کہا کہ ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ درخواست گزار کی فوجداری سازش، معاونت اور اس کے کہے گئے الفاظ کے نتیجے میں جانوں کا ضیاع اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچا۔ درخواست گزار کا کیس جو تمام شریک ملزمان کا رہنما ہے ان افراد سے مختلف ہے جنہیں مختلف عدالتوں نے ضمانت دی ہے۔ یہ ابھی بھی جس طرح میں اب 4 افراد کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا نہیں ان کا کیس ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ بینچ نے کہا کہ پروسیکیوشن کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی تیار کردہ آڈیو، ویڈیو کلپس اور ٹرانسکرپٹس موجود ہیں جن کا فورینسک تجزیہ درکار ہے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ تحقیقاتی افسر کی 12 کوششوں کے باوجود عمران خان نے پولیگراف اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا، جو بادی نظر میں تفتیش کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے اور ان کے گریزاں رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان مشاہدات کے ساتھ جج صاحبان نے کہا کہ ہم درخواست گزار کو ضمانت بعد از گرفتاری دینے کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اب اس سے یہ جو تحریری فیصلہ جو میں نے ابھی بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 9 مئی کا کیس ہے وہ کن بیسس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور جج صاحبان جو ہیں وہ ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہیاں، جو کہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ کس طرح کوئی بھیس بدل کے آ کے عمران خان صاحب کی میٹنگ کے اندر آ کے بیٹھ جائے اور بطور گواہ جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ میرا دماغ نہیں مانتا اس بات کو، لیکن اب ظاہری بات ہے انہوں نے گواہی تو دی ہے جا کے، اور جج صاحب اس گواہی کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کا جو کیس ہے وہ کافی تگڑا بن رہا ہے، اور اس کے اندر ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ مزید پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، کرنل نہیں مریم، یہ بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے یہ کہا ہے، انہوں نے گفتگو کی کل، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے، جیسے ہی عمران خان تحریک کا اعلان کرتے ہیں یہ حکومت ڈر جاتی ہے اور مذاکرات کے مطالبات کرنے لگتی ہے۔ شہباز شریف بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ڈٹی کھڑی ہے وہ مریم نواز ہے جس کے انڈر اڈیالہ جیل ہے۔ یہ کرنل نہیں کر رہا، مریم نواز کی اتنی جان نکلی ہوئی ہے کہ یہ وہ کر رہی ہے۔ کتابیں بند کر دو عمران خان کی، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ اس کی ملاقاتیں بند کر دو، آواز بند کر دو، عمران خان کی ایک آواز باہر نہ آئے۔ میری بہنیں 15 منٹ بات کرتی ہیں تو پیچھے سے شور مچا دیتے ہیں، عمران خان کی ہفتے میں صرف 15 منٹ کی دنیا سے ملاقات ہے۔ تو یہ مریم نواز کا نام آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کتابیں بھی نہ دینا، ملاقاتیں بھی بند کر دو، کسی کو ملنے نہیں دینا۔ عمران خان کو کے پی حکومت نے نہیں مائنس کیا، عمران خان کو پورے سسٹم نے مائنس کیا ہوا ہے، میرے بیان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ یہ جو کیس بلڈ کر رہی ہیں نا کہ جناب یہ سارا کچھ مریم نواز کروا رہی ہیں اور کوئی کرنل نہیں کر رہا، یہ ان کے اپنے ماضی کے بیانات سے مترادف ہے اور یہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ مطلب عمران خان صاحب خود کئی دفعہ یہ بیانات دے چکے ہیں، اور یہ بیانات مطلب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی کرنل صاحب کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل کا پورا کنٹرول جو ہے کسی کرنل صاحب کے پاس ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا۔ میرا خیال میں علیمہ خان صاحبہ خود بھی یہ بات ماضی کے اندر کر چکی ہیں۔ اب یا تو میرا خیال میں اس وقت جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ توپوں کا رخ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹا کے مریم نواز کی طرف یا نواز شریف کی طرف یا نون لیگ کی طرف جو ہے وہ کر دیا جائے، حکومت کی طرف کر دیا جائے، سیاسی لڑائیاں کی جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے فی الحال متھا نہ لڑایا جائے۔ یہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اگر میں ایون ماضی کے اندر بھی اٹھا کے دیکھوں، آپ کو یاد ہوگا جب اعظم سواتی صاحب رات کو وہ صبح کے وقت ملنے گئے تھے، آپ کے خیال میں مریم نواز نے الاؤ کیا تھا جیل کا دروازہ کھل جائے؟ ایسا ممکن تھا؟ یا ایون 24، 25، 26 نومبر کو جب احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر، اور اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بیرسٹر گوہر جا رہے تھے، بیرسٹر سیف جا رہے تھے ملنے کے لیے، آپ کے خیال میں مریم نواز فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی وہ ملاقاتیں؟ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ اس کے بعد یہ تنویر صاحب جن کا میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، جو باہر سے آئے تھے امریکہ سے، جب وہ گئے تھے ملنے کے لیے، آپ کے خیال میں مریم نواز نے اس کو الاؤ کیا تھا کہ وہ جا کے مل لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ توپوں کا رخ بیسکلی چینج کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر سے جو ہے اس طرف شفٹ کیا جائے۔ اب آ جائیں اس نیوز کی طرف کہ جناب کیا نواز شریف صاحب بھی، جہاں پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ تو میں ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، کل رات کو انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بیسکلی یہ بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا بڑی دھماکے دار قسم کی خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے حامی بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے جو ہے اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے وی نیوز، اس کے اوپر بیسکلی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور ان کی یہ خبر جو ہے وہ اس پروگرام اینکر کے پروگرام آنے سے پہلے آ چکی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ اب ان کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔
انہوں نے جو ہے وہ خبر کیا لکھی ہے، انہوں نے لکھا وی نیوز سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے انکشاف کیا. کون سینئر رہنما نہیں پتا، کسی کا نام نہیں ہے، بس ایک سینئر رہنما نے انکشاف کیا کہ نواز شریف نے حالیہ دنوں میں پارٹی رہنماؤں کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو تمام سیاسی قوتوں کو ڈائیلاگ کا رستہ اپنانا ہوگا. نون لیگی رہنما کے مطابق، دوبارہ کوئی نون لیگی رہنما کا نام نہیں ہے، نون لیگ رہنما کے مطابق نواز شریف کی سوچ یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر آ جائیں تو ریاستی ادارے مداخلت کا جواز تلاش نہیں کر سکیں گے. نواز شریف سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب فریقین سخت موقف میں لچک دکھائیں. اگر عمران خان اس بار سنجیدہ ہیں تو انہیں بھی کچھ سیاسی نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور حکومت کی جانب سے بھی مثبت پیش قدمی کی جائے گی. رہنما کے مطابق، کوئی نام نہیں ہے، رہنما کے مطابق نواز شریف اس حد تک مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملنے کو بھی تیار ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں بنی گالہ جا چکے ہیں جب عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے تھے. نواز شریف کی اس سوچ کو پارٹی کے اندر مثبت پذیرائی مل رہی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون مذاکرات کی بحالی کے لیے باضابطہ اقدامات اٹھا سکتی ہے، بشرطے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ کس سورس سے یہ خبر آئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جن صاحب نے یہ سٹوری دی ہے یہ مسلم لیگ نون کو ہی کور کرتے ہیں، اب سے نہیں کرتے، کئی سالوں سے کرتے ہیں. میرے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، میرے اس سٹوری کے اوپر ڈاؤٹس ہیں. اکثر اوقات ان کی جانب سے سٹوریز جو آتی ہیں نا اس میں نواز شریف صاحب کو ذرا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری جانب مطلب یہ حال ہے، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل جو میں دے رہا ہوں، ابھی کل ہی جب یہ سٹوری آئی ہے، جس دن یہ سٹوری آئی ہے اسی دن ملک احمد خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کے جو ہے نا ریفرنسز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کے ریفرنسز دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ابھی یہ میں نے آپ کو تفصیلی فیصلہ پڑھ کے سنایا کہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جسٹس ڈوگر ہیں وہ ابھی مستقل ہو گئے ہیں، مطلب پرماننٹ ہو گئے ہیں ایز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. تو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے اس حکومت کو قومی اسمبلی کے اندر، اور یہاں پہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو احکامات ملے ہیں جیل کے اندر سے کہ جناب عوامی تحریک کا آغاز کیا جائے 10 محرم کے بعد. آپ کے خیال میں اس اتنے ٹینس ماحول میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اور آپ کے خیال میں وہ جا کے یہ بات کریں گے؟ میرے خیال میں اگر وہ اندر جائیں گے بھی، چلے میں اس سٹوری کے اندر کتنے جھول ہیں کہ وہ جائیں گے بھی، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب یہ کہیں گے پائن تسی سب تو پہلے اپنی سیٹ تو استعفیٰ دو نا. یہاں سے تو ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی، پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے کہ جناب آپ تو فارم 47 پہ جیتے ہوئے، سب سے پہلے تو آپ استعفیٰ دیں. کیونکہ عمران خان صاحب تو ماضی میں بھی کئی دفعہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ جناب ساڈا مینڈیٹ واپس کرو، ساڈا مینڈیٹ واپس کرو، سانوں نہیں پتا. تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ ٹھیک ہے، کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہاں پہ ان کی بہن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے بھائی سے اگر کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تو مریم نواز نہیں. تو مریم نواز کس کی بیٹی ہے؟ نواز شریف صاحب کی. تو اس لیے اس سٹوری کے اندر اتنے جھول ہیں، ڈسکس ہو رہی ہے کل سے، لیکن میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو صرف شیئر کر رہا ہوں. نتھنگ اگینسٹ دا جرنلسٹ، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ یا تو وہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی خواجہ آصف نے کہا ہے، احسن اقبال نے کہا ہے، عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے، ایاز صادق نے کہا ہے، یا حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے، مریم نواز نے کہا ہے، تو پھر مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ آپ کوٹ کر رہے ہیں کسی کو. کسی نون لیگی رہنما نے کہا ہے، کس نے کہا ہے سانوں نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. تو اس لیے اس سٹوری کے اندر جو ہے وہ بڑے جھول ہیں. اچھا جی، اب کچھ دوسری خبریں بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک خبر جو ہے وہ کل سے کافی چل رہی ہے، اس کو بھی ذرا میں تھوڑا سا فیکٹ چیک کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب مائکروسافٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے 25 سال کے بعد اپنے آپریشنز جو ہے مکمل طور پر بند کر رہا ہے، اور جتنے بھی ان کے یہاں پہ ملازمین ہیں ان سب کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر فارغ کر دیا گیا ہے. مائکروسافٹ پاکستان کے بانی کنٹری مینیجر جواد رحمان نے کہا ہے کہ کمپنی کے پاکستان سے انخلا کے ساتھ ہی ایک یادگار اور تعمیراتی دور اپنے انجام کو پہنچا. اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیا حالات ہیں، یہ دیکھیں مائکروسافٹ نے اپنا سارا بوری بسترا جو ہے وہ پاکستان میں بند کر دیا. معیشت کا یہ حال ہے کہ مائکروسافٹ بھی پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ پوری تفصیل جو ہے وہ یہ ہے، یہ سٹوری آپ کے سامنے، رائٹرز کی یہ سٹوری ہے. رائٹرز نے کہا ہے کہ جی بیسکلی مائکروسافٹ نے دنیا بھر میں تقریباً 9000 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے، اور 2023 کے بعد کمپنی کی طرف سے یہ سب سے بڑی برطرفی جو ہے وہ تصور کی جائے گی. مائکروسافٹ کی مجموعی عالمی افرادی قوت کا تقریباً 4% جو ہے وہ یہ حصہ بنتے ہیں،
اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اب بہت سے کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اب فارغ کیا جا رہا ہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب ایکچولی آغاز ہوا تھا تو اسی وقت یہ بہت سی باتیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگوں کی جابز جو ہیں وہ جائیں گی، اور یہ اس کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ وہ اپنے آپریشنس کو ویسے بھی سکویز کر رہے ہیں. تو یہ ہے اصل کہانی. میں آپ کو صرف اسی سے ایک اندازہ، ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ومبلڈن آج کل ٹینس کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایک چل رہا ہے. اس کے اندر ومبلڈن میں پہلی دفعہ جو ہے وہ لائن ججز ہوا کرتے تھے. لائن ججز جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ لائن سے جب بال باہر جاتی تو آؤٹ کی کال دیتے تھے. اور ومبلڈن پتہ نہیں کتنے مطلب دہائیوں سے جو ہے یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں اس مرتبہ وہاں پہ لائن ججز نہیں ہیں. اس مرتبہ انہوں نے سینسرز وہاں پہ لگا دیے ہیں. بال اگر لائن سے باہر جاتی ہے، جس طرح آپ کے یہ ہوتا ہے نا کرکٹ کے اندر DRS ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ چیک کرتے ہیں LBW ہوا یا نہیں ہوا، سنیکو میٹر کے ذریعے سنیک ہوا یا نہیں ہوا، تو ٹینس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے لائن ججز اب ہٹا دیے ہیں اور سینسرز وہاں پہ لگا دیے ہیں کیمراز کے ذریعے. کیمراز جو ہیں اب آؤٹ کی کال دیتے ہیں اور وہ اناؤنس کرتا ہے کہ آؤٹ اگر بال جو ہے وہ باہر جائے. تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے AI بہت سے لوگوں کی جو جابز جو ہیں اس کے اوپر افیکٹ کرے گا. ایون اینکروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، چلے اپنی برادری میں بھی آ جاتے ہیں، کئی دفعہ اینکروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ایک وقت آئے گا AI والی اینکر یا اینکر مرد یا عورت جو ہے بیٹھی ہوگی اور وہ آپ کو تجزیے اور تبصرے جو ہے وہ دے رہی ہوگی. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کریں. ایک تو جناب بھارتی حکومت نے پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی. تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھارت جائے گی، ہاکی ٹیم جو ہے وہ بھارت جائے گی. اب یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد جو ہے وہ پہلی سپورٹس ٹیم ہوگی جو بھارت جا رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جی پاکستانی ہاکی ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کرے گی اور قومی ٹیم بھارت کے شہر راجگیر بہار میں ایشیا کپ میں جو ہے وہ شرکت کرے گی. اور اس سلسلے میں جو ہے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور وزارت کھیل کی جانب سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. 27 اگست سے 7 ستمبر اس دوران جو ہے وہ یہ ایشیا کپ کھیلا جائے گا اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہاں پہ شرکت کرے گی ود دا کنڈیشن کہ پاکستان سے بھی ان کو اجازت ملے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ اگر پاکستان بھی جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کلیئرنس دیتا ہے، ہماری فارن منسٹری، ہماری کھیلوں کی منسٹری وہ اس کی اجازت دیتی ہے. ویسے پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہاکی فیڈریشن کی درخواست جو ہے وزارت داخلہ کو بھجوا دی ہے کہ ان کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ اپروول دی جائے کہ وہ جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک دو اور بھی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو پشاور کے حوالے سے جو ہے وہ سانحہ جو سوات ہوا تھا، پشاور کہہ رہا ہوں، سانحہ سوات جو ہوا تھا اس سلسلے میں جو ہے وہ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین نے پشاور ہائی کورٹ میں محکموں کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی غفلت برتنے والوں کے حوالے سے جو ہے وہ جلد تعین کر کے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن ہوگا. دوسری جانب پروونشل انسپیکشن ٹیم کو کمشنر مالاکنڈ کی جانب سے سانحہ سوات سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ سانحہ سوات کی جمع کروا دی گئی ہے. 5 صفحات کی یہ رپورٹ ہے. اس میں کہا گیا دریائے سوات میں خواجہ خیلا کے مقام پر پانی کی سطح 77,782 کیوسک تھی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے تھے. دریائے سوات میں تعمیراتی کام کی وجہ سے پانی کا رخ دوسری جانب کر دیا گیا تھا. پانی کا رخ تبدیل ہونے سے جائے حادثہ میں پانی کی سطح کم تھی اور سیاح وہاں پہ چلے گئے. متاثرہ سیاح 8:31 پر ہوٹل پہنچے، 9:31 پر دریائے سوات میں گئے. ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ نے سیاحوں کو دریا میں جانے سے روکا لیکن ہوٹل کے پیچھے کے عقبی رستے سے جو ہے وہاں پہ چلے گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کیا گیا اور سیلاب کنٹینجنسی پلان 2025 مئی کے مہینے میں تیار کیا گیا تھا. اور رپورٹ کے مطابق دریا کے کنارے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ سیلاب سے قبل ہی ہوا تھا. 2 جون سے 1 مہینے کے لیے مالاکنڈ ڈویژن میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. دریائے سوات کے بپرے پانی میں پھنسے 17 سیاحوں میں سے 4 کو اسی وقت ریسکیو کر لیا گیا تھا جبکہ 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. ایک بچے کی تلاش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس کے علاوہ جناب نانگا پربت کے حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران چیک ریپبلک کی ایک کوپیما جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی ہے جس کی ہلاکت کی اطلاع ہے. اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دیامر کا کہنا ہے کہ چیک ریپبلک کی کوپیما کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان اونچائی سے گری ہیں. خاتون کوپیما کے ساتھیوں نے بیس کیمپ پر خاتون کی ہلاکت کی اطلاع دی. ADC کا کہنا ہے کہ جہاں خاتون کوپیما گری ہیں ان کی لوکیشن ٹریس کی جائے گی. لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد ریسکیو کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. ابھی تک اس کی لاش جو ہے، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک اس کی لاش جو ہے وہ ریکور نہیں ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ جی پہلے آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے سے خاتون کوپیما کی ہلاکت کی اطلاع تھی. پولیس نے کوپیما کو ریسکیو کرنے کے لیے نفری بنر نالہ
بیس کیمپ روانہ کر دی ہے. غیر ملکی کوہ پیما کی ٹیم میں 7 افراد جو ہے وہ شامل تھے. لاہور سے بھی ایک خبر آئی ہے اور لاہور سے خبر یہ ہے کہ جوہر ٹاؤن میں واقع فارم ہاؤس میں ایک شیر نے فیملی کے اوپر حملہ کر دیا. شیر کے حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. وائلڈ لائف کی ٹیم فارم ہاؤس کی جانب جو ہے روانہ کر دی گئی ہے اور پولیس کے مطابق فارم ہاؤس میں رکھے شیر کا جنگلہ جو ہے وہ کھلا رہ گیا تھا اور وائلڈ لائف کی ٹیم جو ہے اب اس نے شیر پہ قابو پا لیا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس تھنگ کہ یہ جو شیروں کو جو شہری آبادی میں رکھنے کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے. میں کم از کم لاہور کی حد تک میں بات کروں گا کہ بہت زیادہ یہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کہ شیروں کو جو ہے وہ اس طرح کی آبادیوں کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر جو ہے لوہے کے جنگلے بھی توڑ کے باہر آ جاتے ہیں. وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھی باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے سینز بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی شیر جو ہے وہ جنگلے سے باہر آ گیا, اور بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا یا گورنمنٹ جو ہے کیوں اس میں خاموش ہے. ایک تو ویسے شیر کی حکومت ہے, مطلب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شیر کی حکومت ہے, تو شیر کی حکومت کو بھی کم از کم شیروں کا خیال رکھنا چاہیے. ویسے تو کئی دفعہ شیروں کو جو ہے ان لوگوں کے جلسے جلوسوں کے اندر بھی لایا گیا ہے, جو کہ غلط ہے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائی اصلی شیر جو ہے نا وہ برائے مہربانی اس کا شہری آبادی کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ان کو پراپر چڑیا گھر کے اندر ہونا چاہیے, یا تو ان کو کیا نام ہے وائلڈ لائف کے اندر ہونا چاہیے, جنگلوں کے اندر ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.